بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ اور سلطان عثمان خان غازی کے بارے میں۔ سلطان عثمان خان غازی میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری ہے۔ اس کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی۔ اسے قیادت کا خطاب ملکہ حاصل تھا۔ میدان جنگ میں اس کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح پھونک دیتی تھی اور انتظام حکومت میں اس کی دانشمندی رعایا کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ اس کے عدل و انصاف کا چرچا تمام ملکوں اور شہروں میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کی عدالت میں ترک و تاتار، مسلم و عیسائی سب برابر تھے۔ رعایا کی بہبودی اس کا نصب العین اور ملک کی خوشحالی اس کا پہلا اولین کام تھا۔ قرون اولیٰ کے مجاہدوں کی طرح اس کا طرز زندگی نہایت سادہ اور نمائش سے یکسر پاک تھا۔ دولت اس نے کبھی جمع نہیں کی۔ مال غنیمت میں غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ اس کے رہنے کے جو مکان تھا اس میں سونے یا چاندی جواہرات کی قسم سے کوئی چیز بھی اس کے مرنے کے بعد نہیں ملی۔ صرف ایک سوتی عمامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمک دان، چند خالص عربی گھوڑے، زراعت کے لیے بیلوں کے چند جوڑے اور بھیڑیوں کے کچھ گلے، علم اور اسلحہ کے علاوہ بس یہی اس کی ساری کائنات تھی۔ وہ نہایت فیاض، نہایت رحم دل اور نہایت مہمان نواز تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اس کی ہر دل عزیزی عام تھی۔ چنانچہ سلاطین آل عثمان کے تخت نشینی کے موقع پر جب اس کی تلوار جو ابھی تک محفوظ ہے اس کے جانشینوں کی کمر سے باندھی جاتی تھی تو ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ عثمان غازی کی شادی۔ سلطان کی شادی کا قصہ کچھ یوں ہے کہ اس شہر سے قریب اب تورنی نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خدا رسیدہ عالم رہا کرتے تھے۔ عثمان اپنی نوعمری کے زمانے میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا۔ ان کی ایک لڑکی تھی جو شرافت اور نیکی میں اپنی مثال آپ تھی۔ ایک روز عثمان غازی نے اس کے لیے نکاح کا پیغام دیا، لیکن یہ عالم چونکہ درویشانہ زندگی بسر کر رہے تھے اس لیے کہ فرق مراتب کا لحاظ کر کے انہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اس درمیان میں چند اور ترک سرداروں نے بھی جو طاقت و وجاہت میں عثمان سے بڑے ہوئے تھے ان خاتون سے شادی کی خواہش کی، لیکن ان عالم نے ان کو بھی صاف صاف انکار کر دیا۔ ایک رات عثمان غازی نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال بن کر ان عالم کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں خشک و تر پر چھا گئی۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینوب بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے پہاڑ کوہ قاف، کوہ بلقان، کوہ طور اور کوہ اطلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ دفعتاً ایک نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھی ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر 2 سمندروں اور 2 بر اعظموں کے اتصال پر واقع تھا۔ ایک انگوٹھی کے مانند دکھائی دیتا تھا جس میں 2 نیلیم اور 2 زمر جڑے ہوئے تھے۔ سلطان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ خواب ان عالم سے بیان کیا۔ انہوں نے اسے ایک اشارہ غیبی سمجھ کر اپنی صاحبزادی کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ اس طرح اس خاندان کی بنیاد پڑی جس کی قائم کردہ سلطنت ایشیا، یورپ اور افریقہ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، اور جس کے شہسواروں کی ٹاپوں کی گونج سے یورپ کی راجدھانیاں کانپا کرتی تھی۔
اب بات کرتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ بنی کس طرح۔ ہوا یوں کہ تاتاریوں نے سلطان علاء الدین سلجوقی کے خلاف ایک بڑا حملہ کیا 1300 میں، جس میں سلطان شہید ہو گئے۔ تاتاریوں نے اس کے بڑے لڑکے غیاث الدین کو بھی قتل کر ڈالا۔ اس پر سلطنت سلجوقیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ تمام سلجوقی ترکوں نے بالاتفاق سلطنت قونیہ کے تحت تخت پر غازی عثمان کو بٹھایا اور اس کی اطاعت کا عہد کیا۔ اس طرح وہ سلطنت وجود میں آئی جس نے عرص دراز تک ایشیا سے یورپ تک دبدبے کے ساتھ حکومت کی، جس کے سپوتوں نے قسطنطنیہ فتح کر کے تاریخ کا رخ بدل ڈالا۔ حضور علیہ السلام کی بشارت کے مستحق بنے، جس کو اگر اپنوں کی جفا کاری عین وقت پر پیٹھ میں چھرا گھونپتی تو عین ممکن تھا کہ وہ سارے یورپ سے عیسائیت کا خاتمہ کر کے اسے اسلام کے زیر نگین لے آتے، جس کو خلافت عباسیہ کے بعد مرکز اسلام کی حیثیت حاصل ہوئی، اور اس کے فرما رواؤں نے ایسے کارنامے انجام دیے جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے باعث فخر رہ گئے۔ سلطان عثمان غازی کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے فاتحین پیدا کیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان خود نہایت رحم دل، سخی اور خدا ترس شخص تھا۔ پھر اس کی شادی بھی ایسی خاتون سے ہوئی جو ایک خدا رسیدہ بزرگ عالم کی صاحبزادی تھی اور تقویٰ و پارسائی کے اعلیٰ مقام پر فائز تھی۔